والد بزرگوار حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور والدہ جناب حدیثہ خاتون تھیں۔ والدہ جناب حدیثہ خاتون جو عبادت، ریاضت، عفت اور سخاوت کی صفات میں تمام لوگوں کے لیے مثال کی حیثیت رکھتی تھیں۔ علماء فریقین کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ آپ بتاریخ 10 ربیع الثانی 232 ہجری یوم جمعہ بوقت صبح بطن جناب حدیثہ خاتون سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے بعد حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکھے ہوئے نام سے آپ کو موسوم کیا۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی اور آپ کے القاب بے شمار تھے، جن میں عسکری، ہادی، ذکی، خالص، سراج اور ابن الرضا زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کا لقب عسکری اس لیے زیادہ مشہور ہوا کہ آپ جس محلہ میں بمقام سامرا رہتے تھے اسے عسکر کہا جاتا تھا، اور بظاہر اس کی وجہ یہ تھی کہ جب خلیفہ معتصم باللہ نے اس مقام پر لشکر جمع کیا تھا اور خود بھی قیام پذیر تھا تو اسے عسکر کہنے لگے تھے، اور خلیفہ متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے بلوا کر یہیں مقیم رہنے پر مجبور کیا تھا۔ نیز یہ بھی تھا کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے امام زمانہ کو اسی مقام پر 90,000 لشکر کا معائنہ کرایا تھا، اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان سے اسے اپنے خدائی لشکر کا مطالعہ کرا دیا تھا۔ انہی وجوہ کی بنا پر اس مقام کا نام عسکر ہو گیا تھا، جہاں امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہم السلام مدتوں مقیم رہ کر عسکری مشہور ہو گئے۔ آپ کی ولادت 232 ہجری میں اس وقت ہوئی جب واثق باللہ بن معتصم بادشاہ وقت تھا، جو 227 ہجری میں خلیفہ بنا تھا۔ پھر 233 ہجری میں متوکل خلیفہ ہوا، جو حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد سے سخت بغض و عناد رکھتا تھا اور ان کی منقصت کیا کرتا تھا۔ اسی نے مزار امام حسین علیہ السلام کی زیارت جرم قرار دی اور ان کے مزار کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اسی نے امام علی نقی علیہ السلام کو جبراً مدینہ منورہ سے سرزمین رے میں طلب کرا لیا اور آپ کو گرفتار کرا کے آپ کے مکان کی تلاشی کرائی۔ پھر 247 ہجری میں مستنصر بن متوکل خلیفہ وقت ہوا۔ پھر 248 ہجری میں مستعین خلیفہ بنا۔ پھر 252 ہجری میں معتز باللہ خلیفہ ہوا۔ اسی زمانے میں امام علیہ السلام کو زہر سے شہید کر دیا گیا۔ پھر 255 ہجری میں مہدی باللہ خلیفہ بنا۔ پھر معتمد باللہ خلیفہ ہوا۔ اسی زمانے میں 260 ہجری میں امام علیہ السلام زہر سے شہید ہوئے۔ ان تمام خلفاء نے آپ کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برتاؤ کیے جانے کا دستور چلا آ رہا تھا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر جب 4 ماہ کے قریب ہوئی تو آپ کے والد امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے بعد کے لیے منصب امامت کی وصیت کی اور فرمایا کہ میرے بعد یہی میرے جان نشین ہوں گے، اور اس پر بہت سے لوگوں کو گواہ کر دیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ اعلیٰ و ارفع و افضل تھے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا 4 سال کی عمر میں سفر عراق۔ متوکل عباسی جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ سے دشمن تھا، اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد بزرگوار امام علی نقی علیہ السلام کو جبراً 236 ہجری میں مدینہ منورہ سے سرزمین رے بلا لیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کے ہمراہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی جانا پڑا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال چند ماہ کی تھی۔ بچپن کے چند واقعات جو علماء نے بیان کیے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نہ جانے کس طرح اپنے گھر کے کنویں میں گر گئے۔ آپ کے گرنے سے عورتوں میں کوہرام عظیم برپا ہو گیا، سب چیخنے اور چلانے لگیں، مگر امام علی نقی علیہ السلام جو محو نماز تھے مطلق متاثر نہ ہوئے اور اطمینان سے نماز کا اختتام کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو کوئی غضب نہ پہنچے گی۔ اسی دوران میں دیکھا کہ پانی بلند ہو رہا ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام پانی میں کھیل رہے ہیں۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تدبر قرآنی اور عروج فکر میں خاص مقام رکھتے ہیں، ان میں سے ایک بلند مقام بزرگ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ علماء فریقین نے لکھا ہے کہ ایک دن آپ ایک ایسی جگہ کھڑے رہے جس جگہ کچھ بچے کھیل میں مصروف تھے۔ اتفاقاً ادھر سے عارف جناب بہلول دانا گزرے۔ انہوں نے یہ دیکھ کر کہ سب بچے کھیل رہے ہیں اور ایک خوبصورت سرخ و سفید بچہ کھڑا رو رہا ہے، ادھر متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے نونہال، مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم اس لیے رو رہے ہو کہ تمہارے پاس وہ کھلونے نہیں جو ان کے پاس ہیں۔
سنو، میں ابھی ابھی تمہارے لیے کھلونے لے کر آتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ اس کم سنی کے باوجود بولے، اے نا سمجھ، ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم علم و عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ غرض خلقت علم و عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی طرف قرآن مجید رہبری کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ خدا فرماتا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو ابس کھیل و کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ سن کر بہلول حیران رہ گئے اور کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اے فرزند، تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم رو رہے تھے؟ گناہ کا تصور تو ہو نہیں سکتا کیونکہ تم بہت کم سن ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کم سینے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیاں استعمال کرتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں جہنم کے بڑے ایندھن کے لیے ہم چھوٹے اور کم سن لوگ استعمال نہ کیے جائیں۔ اپنے والد حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کی شادی جناب نرجس خاتون سے کر دی، جو کیسر روم کی پوتی اور شمعون وسیع عیسیٰ علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ حضرت امام نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا۔ آپ کے تمام معتقدین نے آپ کو مبارکباد دی اور آپ سے ہر قسم کا استفادہ شروع کر دیا۔ آپ کی خدمت میں آمد و رفت اور سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ آپ نے جوابات میں ایسے حیرت انگیز معلومات کا انکشاف فرمایا کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ آپ نے علم غیب اور علم بالموت تک کا ثبوت پیش فرمایا اور اس کی بھی وضاحت کی کہ فلاں شخص کو اتنے دنوں میں موت آ جائے گی۔ مورخین کا بیان ہے کہ عراق کے ایک عظیم فلسفی اسحاق کندی کو یہ خبت سوار ہوا کہ قرآن مجید میں تناقض ثابت کرے اور یہ بتا دے کہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت سے اور ایک مضمون دوسرے مضمون سے ٹکراتا ہے۔ اس نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے تناقض القرآن لکھنا شروع کی اور اس درجہ منہمک ہو گیا کہ لوگوں سے ملنا جلنا اور کہیں آنا جانا سب ترک کر دیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس کے خبت کو دور کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ کا خیال تھا کہ اس پر کوئی ایسا اعتراض کیا جائے جس کا وہ جواب نہ دے سکے اور مجبوراً اپنے ارادے سے باز آئے۔ اتفاقاً ایک دن آپ کی خدمت میں اس کا ایک شاگرد حاضر ہوا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اسحاق کندی کو تناقض القرآن سے لکھنے سے باز رکھے۔ اس نے عرض کی، میں اس کا شاگرد ہوں، بھلا اس کے سامنے لب گشائی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا، یہ تو کر سکتے ہو کہ جو میں کہوں وہ اس تک پہنچا دو۔ اس نے کہا کہ کر سکتا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو تم اس سے دوستی پیدا کرو اور اس پر اعتبار جماؤ۔ جب وہ تم سے مانوس ہو جائے اور تمہاری بات توجہ سے سننے لگے تو اس سے کہنا کہ مجھے ایک شبہ پیدا ہو گیا ہے، آپ اس کو دور فرما دیں۔ جب وہ کہے کہ بیان کرو تو کہنا، اگر اس کتاب یعنی قرآن کا مالک تمہارے پاس اسے لائے تو کیا ہو سکتا ہے کہ اس کلام سے جو مطلب اس کا ہو وہ تمہارے سمجھے ہوئے معنیوں و مطالب کے خلاف ہو۔ جب وہ تمہارا یہ اعتراض سنے گا تو چونکہ ذہین آدمی ہے فوراً کہے گا کہ بے شک ایسا ہو سکتا ہے۔ جب وہ یہ کہے تو تم اس سے کہنا کہ پھر کتاب ناقص القرآن لکھنے سے کیا فائدہ، کیونکہ تم اس کے جو معنی سمجھ کر اس پر اعتراض کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ خدائی مقصود کے خلاف ہو۔ ایسی صورت میں تمہاری محنت ضائع اور برباد ہو جائے گی، کیونکہ تناقض تو جب ہو سکتا ہے جب تمہارا سمجھا ہوا مطلب صحیح اور مقصود خداوندی کے مطابق ہو، اور ایسا یقینی طور پر نہیں تو تناقض کہاں رہا۔ الغرض وہ شاگرد اسحاق کندی کے پاس گیا اور اس نے امام کے بتائے ہوئے اصول پر اس سے مذکورہ سوال کیا۔ اسحاق کندی یہ اعتراض سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ پھر سوال کو دہراؤ۔ اس نے پھر اعادہ کیا۔ اسحاق تھوڑی دیر کے لیے محو تفکر ہو گیا اور کہنے لگا کہ بے شک اس قسم کا احتمال باعتبار لغت اور بالحاظ فکر تدبر ممکن ہے۔ پھر اپنے شاگرد کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں تم مجھے صحیح بتاؤ کہ تمہیں یہ اعتراض کس نے بتایا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے شفیق استاد، یہ میرے ہی ذہن کی پیداوار ہے۔ اسحاق نے کہا، ہرگز نہیں، یہ تمہارے جیسے علم والے کے بس کی چیز نہیں ہے۔ تم سچ بتاؤ کہ تمہیں کس نے بتایا اور اس اعتراض کی طرف کس نے رہبری کی ہے؟ شاگرد نے کہا، سچ تو یہ ہے کہ مجھے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا اور میں نے انہی کے بتائے ہوئے اصول پر آپ سے سوال کیا ہے۔ اسحاق کندی بولا، اب تم نے سچ کہا ہے۔ ایسے اعتراضات اور ایسی اہم باتیں خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے برآمد ہو سکتی ہیں۔
پھر اس نے آگ منگائی اور تناقض القرآن کا سارا مسودہ نظر آتش کر دیا۔ ایک دن حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں ایک خوبصورت سا یمنی آیا اور اس نے کہا، سنگ پارا یعنی پتھر کا ٹکڑا پیش کر کے خواہش کی کہ آپ اس پر اپنی امامت کی تصدیق میں مہر کر دیں۔ حضرت نے مہر نکالی اور اس پر لگا دی۔ آپ کا اسم گرامی اس طرح کندہ ہو گیا جس طرح موم پر لگانے سے کندہ ہوتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ آنے والا مجمع ابن سلط بن عقبہ بن سمان بن غانم ابن ام غانم تھا۔ یہ وہی سنگ پارا لایا تھا جس پر اس کے خاندان کی ایک عورت ام غانم نے تمام ائمہ طاہرین سے مہر لگوا رکھی تھی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی امامت کا دعویٰ کرتا تھا تو وہ اس کو لے کر اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ اگر اس مدعی نے پتھر پر مہر لگا دی تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ امام زمانہ ہے، اور اگر وہ اس عمل سے عاجز رہا تو وہ اسے نظر انداز کر دیتی تھی، چونکہ اس نے اسی سنگ پارا پر کئی اماموں کی مہریں لگوائی تھیں، اس لیے اس کا لقب صاحبۃ الحسات ہو گیا تھا۔ علامہ جامی لکھتے ہیں کہ جب مجمع بن سلط نے مہر لگوائی تو اس سے پوچھا گیا کہ تم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو پہلے سے پہچانتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، واقعہ یہ ہوا کہ میں ان کا انتظار ہی کر رہا تھا کہ آپ تشریف لائے، میں لیکن پہچانتا نہ تھا اس لیے خاموش ہو گیا۔ اتنے میں ایک ناآشنا نوجوان نے میری نظروں کے سامنے آ کر کہا کہ یہی حسن بن علی ہیں۔ راوی ابو ہاشم کہتا ہے کہ جب وہ جوان آپ کے دربار میں آیا تو میرے دل میں یہ آیا کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ کون ہے۔ دل میں اس کا خیال آنا تھا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مہر لگوانے کے لیے وہ سنگ پارا لایا ہے جس پر میرے باپ دادا کی مہریں لگی ہوئی ہیں۔ چنانچہ اس نے پیش کیا اور آپ نے مہر لگا دی۔ جس طرح آپ کے آباء و اجداد کے وجود کو ان کے عہد کے بادشاہ اپنی سلطنت اور حکمرانی کی راہ میں روڑا سمجھتے رہے، ان کا یہ خیال رہا کہ دنیا کے قلوب ان کی طرف مائل ہیں کیونکہ یہ تاجدار اعمال صالح اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہٰذا ان کو انظار عامہ سے دور رکھا جائے، ورنہ امکان قوی ہے کہ لوگ انہیں اپنا بادشاہ وقت تسلیم کر لیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بغض و حسد بھی تھا کہ ان کی بادشاہ وقت کے مقابلے میں زیادہ عزت کی جاتی ہے۔ 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام قید و بند کی زندگی گزارنے کے دوران میں ایک دن اپنے خادم ابو الادیان سے ارشاد فرماتے ہوئے کہ تم جب اپنے سفر مدائن سے 15 یوم کے بعد پلٹو گے تو میری شہادت ہو چکی ہوگی۔ الغرض امام حسن عسکری علیہ السلام کو بتاریخ 1 ربیع الاول 260 ہجری معتمد عباسی نے زہر دلوا دیا، اور آپ 8 ربیع الاول 260 ہجری کو جمعہ کے دن بوقت نماز صبح خلعت حیات ظاہری اتار کر بطرف ملک جادوانی رحلت فرما گئے۔ آپ علیہ السلام کے جنازہ اطہر کو غسل و تکفین کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر کے صحن میں رکھا گیا تھا۔ آپ کا بھائی جعفر آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کے جنازے کی نماز پڑھانے کی کوشش کی۔ ابھی اس نے تکبیر کہنا ہی چاہی تھی کہ ایک گندمی رنگ اور سیاہ بالوں کے کم سن بچے نے باہر آ کر جعفر کا لباس پکڑ لیا اور اس کو پیچھے دھکیل کر فرمایا، چچا ہٹ جاؤ، مجھ کو ہی اپنے والد کے جنازے کی نماز پڑھانی چاہیے۔ جعفر ایسی حالت میں پیچھے ہٹ گیا کہ اس کے چہرے کی حالت بگڑ گئی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ فرزند امام علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے جنازہ اطہر کی نماز پڑھائی، اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تھے، وہی جن کے آنے کا انتظار ہے، وہی جو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح کہ یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ بہرحال سازش ناکام ہو چکی تھی، اور نماز جنازہ کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کو آپ کے والد ماجد حضرت امام ہادی علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ کے والد بزرگوار کے روضہ مبارک کے پاس سامرا میں دفن ہوئے، جہاں امام حسن عسکری علیہ السلام کا روضہ باوجود ناموافق ماحول کے مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔